فرماتے ہیں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں اور جنت بھی مانگتا ہوں۔ تو جنت کو درجہ ثانوی میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت میں واو عطف داخل کیا۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ دونوں میں مغایرت ہوتی ہے، تو اللہ کی محبت کی ڈش اور ہے اور جنت کی ڈش اور ہے۔ جتنے عربی داں اہل علم یہاں ہیں ان سے پوچھ لو، اختر غیر علماء کی مجلس میں خطاب نہیں کر رہا ہے، علماء دین کی مجلس میں ہے، بتاؤ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ہے یا نہیں؟ اور اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا و آخرت دونوں اللہ تعالیٰ پر فدا کر دو۔ کسی نے پوچھا دنیا تو فدا کر سکتے ہیں، آخرت کیسے فدا کریں؟ فرمایا آخرت فدا کرنا یہی ہے کہ آخرت میں بھی جنت نہ مانگو، اللہ کی محبت مانگو اور اللہ کا دیدار مانگو۔ اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت ہی میں ہوگا، اللہ کا دیدار کہیں اور نہیں ہو سکتا، کسی جہنمی کو دیدار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا دیدار جب آدمی مانگے گا تو جنت بھی مانگنے کا حکم ہے۔ ہاں خود جنت کا سوال ہے لیکن وہ ثانوی درجے میں ہے، پہلے اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وانا اعوذ بک من سخطک والنار، اور یا اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں آپ کے غضب سے، آپ کے غصے سے اور جہنم سے، یعنی غصہ جو ہے وہ جہنم سے بھی بڑھ کر ہے، آپ کی ناراضگی جہنم سے بڑھ کر ہے اور آپ کی خوشنودی جنت سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ والوں کا یہ ذوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ایک تو ہے حکیم علمت فرماتے کہ جنت اور دوزخ کا وجود موجود ہے ہر آدمی کے لیے، حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہے، ایک دوزخ بنائی ہے۔ تو پھر اپنا آدمی خود فیصلہ کرتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ اس فلانے کو تو تھے ہی نہیں، آپ نے تو پہلے سے اپنے علم کے مطابق بنایا، سب کے لیے بنایا۔ اب انسان خود اپنے اعمال سے کوئی جنت کی طرف جاتا ہے، کوئی دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کا رخ جنت کی طرف ہے یا دوزخ کی طرف۔ اگر وہ فجر چھوڑ کے سوتا ہے اور کھوتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ رخ کس طرف ہے، اور نیند قربان کرتا ہے اللہ کی محبت میں اور اپنے دل پر غم اٹھاتا ہے اللہ کی محبت میں، تو یہ جنت کی طرف اس کا راستہ ہے۔ اور اگر جو اپنی خواہشات پر چل رہا ہے یہ جہنم کی طرف چل رہا ہے۔ بظاہر مزیدار اور آسان راستہ ہے، جو جی میں آئے کرتے رہو، منہ میں زبان میں گالی آئے بک دو، جو گٹکا کھانے کو دل چاہے، شراب پینے کو سب کر لو، سب جو یہاں کرے گا وہاں پر پھر وہاں بھگتے گا۔ پھر وہ بظاہر یہ رنگین راستہ، اس کا انجام سنگین جگہ پر ہونے والا ہے، انجام سنگین ہے۔ اور جو بظاہر سنگین ہے بہت مشقت ہے بھائی، فجر میں اٹھنا اور اس سے داڑھی رکھنا، اس زمانے میں پائچے اوپر رکھنا، سچ بولنا، حلال کمانا، کتنی مشقتیں، لیکن جو ان مشقتوں کی سنگینی سے یہاں گزرے گا وہاں وہ رنگینی ہی رنگینی اس کو ملے گی، سیدھا مرتے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہوا اور اس کو ان تکلیفوں سے نجات ملی۔ اسی لیے اللہ والے پریشان نہیں ہوتے جانے سے، ان کو پتہ ہے یہاں سے جا کر وہاں تو اور آسانی پائیں گے اور وہاں یہ سب مشقتوں سے نجات ملے گی اور وہاں پر خوب راحت ملے گی، کیونکہ اللہ کے پیاروں کے لیے وہاں راحت ہی راحت ہے۔ تو ہر ایک انسان کے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ لیکن مر کے دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابو جہل بھی وہاں پہ پچھتائے گا اور فرعون بھی پچھتائے گا، تو وہاں پچھتانے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو کہ یہاں پہ عبرت حاصل کرے ان کے انجام بد سے، یہاں پہ جو عبرت حاصل کرے۔ تو حکیم علمت فرماتے جنت اور دوزخ دونوں کا وجود موجود ہے، لیکن اگر بالفرض جنت نہ بھی ہوتی اور دوزخ کا وجود بھی نہ ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ کے شریف بندے کبھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرتے۔ یہ وہی شرافت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، زبان دی گفتگو کے لیے، لذت چکھنے کے لیے، ساری نعمتوں کے باوجود تو جو شریف ہوتا ہے وہ اپنے منعم کا خیال رکھتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، منعم ہے، لہذا وہ اس پر فدا رہتا ہے۔ تو اگر یہ جنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈنڈے کے خوف سے بچنا کمال نہیں ہے، کمال یہ کہ اللہ کی محبت میں آدمی اللہ کو یاد کرے، اللہ کی محبت میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، پیچھے بات چل رہی تھی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ آگے فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، جب تم میرا ذکر کرو گے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ تمہارے دن کا کام کیسے ہوگا، تم تو لگ گئے اللہ کی یاد میں، اب تمہاری دکان کیسے چلے گی، تمہارا کارخانہ کیسے چلے گا، اٹھائیں یہاں نیند پوری کر رہے ہو، تمہارا کارخانہ کیسے چلے گا، تمہاری دکان کیسے، تم تو یہاں لگ گئے اشراق پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، 9 بجے تک بیٹھے ہو یا 8 بجے تک، اتنا ضروری نہیں، لیکن پھر بھی شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا کام کیسے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے رب المشرق والمغرب، شیطان وسوسہ ڈالے کہ کام کیسے ہوگا اور رات کا کام کیسے ہوگا، دن کا کام کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مراقبہ سکھا دیا کہ تم جب میرا نام لو تو یہ سمجھ لو رب المشرق، میں رب المشرق ہوں، دن بھی میں پیدا کرتا ہوں، دن جب میں پیدا کر سکتا ہوں تو دن کا رزق نہیں دے سکتا تمہیں، دن بھی میں پیدا کرتا ہوں، میں رب المغرب بھی ہوں، میں رات بھی پیدا کرتا ہوں۔ جو دن اور رات کو پیدا کر سکتا ہے کیا وہ تمہارے دن اور رات کے کام کا کفیل اور ذمہ دار نہیں ہو سکتا؟ جو اس کو پیدا کر سکتا ہے وہ تمہاری حاجات کو پوری کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہارے دن اور رات کے کام نہیں بنا سکتا؟ دن کا پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ تمہارے لیے 2 کلو آٹا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رب المشرقی والمغرب نازل کر کے اپنے عاشقوں کو سکون قلب کی سے دے دی اور بے فکری سے ذکر میں لگا دیا کہ تم فکر ہی نہ کرو آٹا کہاں سے آئے گا، دال کہاں سے آئے گی، جب ذکر پورا کر لو پھر مارکیٹ جاؤ، کون منع کرتا ہے، مگر حالت ذکر میں آٹا مت کرو، بلکہ مت کرو کیونکہ جو دن پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے دن کی ضروریات کی کفالت بھی کر سکتا ہے، جو رات پیدا کر سکتا ہے وہ رات کی کفالت کا بھی ذمہ دار ہے، لہذا دن اور رات کے کاموں سے اپنے قلب کو مستثنی کر کے اللہ کا نام لو۔ جب شیخ کا بتایا ہوا ذکر پورا ہو جائے اب مارکیٹ جاؤ، لیکن ذکر کی برکت سے مارکیٹ میں جاؤ گے مگر مار پیٹ نہیں کرو گے، یعنی نظارہ بازی نہیں کرو گے، کیونکہ قلب نور سے بھرا ہوگا اور قلب میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتے ہوئے کوئی غیر اللہ میں نہیں گرفتار ہو سکتا۔ ذکر کا اصل فائدہ یہ ہے، دیکھنے کا فائدہ یہ ہے، آدمی جو کما رہا ہے تو فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس سے سیفٹی بھی رہے اور اس سے اس کی ساری خواہشات پوری ہوں۔ تو ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچنے میں مدد کرے۔ اگر گناہ سے بچنے میں پوری مدد نہیں ہو رہی ہے تو ابھی ذکر کامل نہیں ہے، چھوڑے نہیں کہ کیا فائدہ ایسا ذکر کا کہ گناہ کے موقع پہ ہم پھسل جاتے ہیں۔ تو پھر بھی اتنا ہے کہ یاد تو رہتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، استغفار کی توفیق ہوتی ہے۔ ذاکر کا فائدہ، ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا دل دھڑکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ اور جو غافل ہے، بے نمازی کو آپ لے لیجئے جو صرف رمضان میں 2-4 دن بعد چہرہ دکھانے آتے ہیں، وہ سارے سال گناہ کرتے ہیں، ان کو کھٹک بھی نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ ارادہ کہ ہم بھی توبہ کریں گے۔ تو اس سے یہ کتنا بہتر ہے کہ جب بھی گناہ روزانہ ذکر کرتا ہے، جب بازار جاتا ہے یا کہیں پھسل جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو خیال رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر توبہ کی توفیق ہوتی ہے جب روزانہ ذکر کرتا ہے، اس میں ذکر میں استغفار بھی ہے، درود شریف بھی ہے، تو اس میں اور لا الہ الا اللہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جس طرح جب آپ جیسے کہتے ہیں خرچ تمہارا نہیں کم ہو رہا ہے، آمدنی اگر تم نہیں بڑھا سکتے تو خرچ بھی اتنا مت کرو، تو لہٰذا اگر ہم سے گناہ پوری طرح نہیں چھوٹ رہے ہیں تو ہم استغفار بھی نہ چھوڑیں، لہذا کم از کم، اس لیے فرمایا خیر الخطائین التوابون،
تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خوب توبہ کرنے والا بھی ہے۔ اول تو آدمی کوشش کرے گناہ سے بچنے کی، لیکن کبھی گرفتار ہو جائے اور کھڈے میں گر جائے تو کیا کرے گا؟ فوراً شور مچائے گا، نکالو مجھے یہاں سے، نکالو گٹر میں گر گیا۔ تو لہذا اسی طرح جب آدمی خدا نخواستہ گناہ میں گرفتار ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فتوبو الیہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف لوٹو، اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ ذاکر آدمی، ذکر کرنے والا غفلت میں اور ہمیشہ گناہوں کے دلدل میں نہیں رہ سکتا۔ وہ تھوڑا سا جائے گا فوراً نکل آئے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا۔ جس طرح شہر میں رہنے والا اندھیرے میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح ذکر کی روشنی میں رہنے والا گناہوں کے اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر کی روشنی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔